أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ حضرات گرامی، اس کائنات دے اندر جس طرح انسان دا آنا یقینی ہے، اسی طرح اس دنیا نو چھوڑ کے جانا بھی یقینی ہے۔ کوئی بھی انسان اس دنیا دے اندر اپنی مرضی دے نال نہیں آندا، اور نہ ہی کوئی انسان اپنی مرضی دے نال دنیا نو چھوڑ کے جاندا ہے۔ انسان آندا بھی اللہ دی مرضی دے نال ہے اور دنیا تو جاندا بھی اللہ تعالی دی مرضی دے مطابق ہی ہے۔ حضرات، جدو انسان نے اپنی مرضی نال دنیا تے آنا نہیں، مرضی نال دنیا تو جانا نہیں، تو پھر انسان دے دنیا تے آن اور جان دے درمیان ایک مختصر جا پیریڈ ہے جس نو زندگی کیا جاندا ہے۔ انسان دی زندگی دا ایک ایک لمحہ اگر گزرے تے اللہ دی مرضی دے مطابق ہی گزرنا چاہیے۔ اور جدو بندہ دنیا دے شب و روز مالک دی مرضی دے مطابق گزار کر کے جائے گا، اللہ بندے نو جنت بھی عطا کر دیں گے اور نال اعلان بھی فرما دیں گے، دنیا تے میری مرضی دے مطابق زندگی بسر کرن والیا، جا میں رب نے جنت بھی عطا کر دیتی ہے، جنت اندر تیریاں ساریاں مرضیاں نو پورا بھی فرما دیتا ہے۔ حضرات، آج جڑی موت ہے نا، یہ اللہ پاک دی ملاقات دا نام ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جڑا بندہ اللہ پاک دی ملاقات نو پسند نہیں کردا، اللہ اس دی ملاقات نو بھی پسند نہیں فرماندے، اور جڑا اللہ دی ملاقات نو پسند کردا ہے، اللہ اس دی ملاقات نو پسند فرماندے نے۔ حضرات صحابہ کرام نے سوال کیتا، اللہ دے رسول، اللہ دی ملاقات تو مراد تے موت ہے، اور مرن تے کسے بندے دا دل نہیں کردا، تو پھر اس دا معنی اور مفہوم کی ہویا؟ نبی پاک فرماندے نے کہ جدو برے بندے تے موت دا وقت آندا ہے نا، اللہ دے فرشتے عذاب دی خبر لے کر کے آندے نے اور نال فرماندے، چل اج تینوں تیریاں نافرمانیاں دا مزہ چکھا دیتا جائے گا، آ رب دی طرف۔ یہ کہندا مینوں نہ لے کے جاؤ، میں اس اللہ دی ملاقات نو پسند نہیں کردا۔
آسمان تو آواز آندی میرے بندے تو منوں ملنا پسند نہیں کردا، میں تینوں ملنا پسند نہیں کردا۔ فرمایا جڑا بندہ صالح ہوندا ہے، نیک انسان، جدو موت دا وقت آندا ہے نالے رب دا سلام آندا ہے، نال جنت دا پیغام آندا ہے، اور نالے اعلان ہوندا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آ اپنے رب دی طرف آ، آج تیرا رب تیرے تے راضی ہو چکے ہے، اتنا راضی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اللہ نے نیک بندے اندر شامل کرن دا فیصلہ بھی کر لیا ہے، اور اللہ پاک نے تینوں اپنی جنت دا حقدار بھی بنا دیتا ہے۔ یہ جدو اتنے انعام سندا ہے نا، کہندا ہے جلدی کرو مینوں اس رب دی طرف لے چلو، میں اللہ پاک دی ملاقات نو پسند کرنا۔ آسمان تو آواز آندی ہے میرے بندے تو منوں ملنا پسند کرنا ہے، میں تینوں ملنا پسند کرنا وا۔ حضرات دعا کرو ہر بندے تے موت دا پیغام آنا ہی آنا ہے، جدو ساڈی اللہ پاک دے نال ملاقات ہوئے، اسی اللہ تے راضی ہوئیے، کائنات دا رب ساڈے تے راضی ہو جائے، اور اللہ سانو روح نکلن دے نال ہی اپنے نیک بندے اندر شامل فرما دے۔ حضرات موت آنی آنی ہے، اللہ پاک دی ملاقات دا نام ہے۔ جس بندے نو اے یقین ہو جائے نا کہ ایک نہ ایک دن آن والا ہے، اللہ نال ملاقات ہوئے گی، اس بندے نو پھر کرنا کی چاہیے؟ فرمایا اس بندے نو نیک اعمال کرنے چاہیے نے، جویں دا عمل سونا کرے گا اللہ بندے نو اجر بھی اونا سونا ہی عطا کرن گے۔ توجہ فرمانا، دو چار باتاں عرض کر کے اجازت چاہواں گا، استاد محترم انشاءاللہ مفصل اور مدلل بیان فرمان گے۔ اللہ پاک نے اعلان فرمایا ہے، فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ فرمایا جڑا بندہ چاہتا ہے اللہ پاک دے نال ملاقات ہو جائے، ادھروں رو نکلے، اللہ نے ایک بندے اندر شامل فرما کے اپنی ذات دا دیدار عطا کر دیں، جنت مل جائے، جنت دا داخلہ مل جائے، جنت دے اندر انبیاء صدیقین شہداء صالحین دا ساتھ مل جائے، اللہ تعالیٰ دی ذات دا دیدار نصیب ہو جائے۔ فرمایا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اس بندے نو چاہیے عمل کرے تے سونے عمل کرے، نمازاں پڑھے تے سونیاں نمازاں پڑھے، روزے رکھے تے سونے روزے رکھے، زکوٰۃ ادا کرے تے سونی زکوٰۃ ادا کرے، حج کرن جائے تے سونے طریقے دے نال حج کرے، ایک ایک عمل اللہ دے رستے اندر سونا کرے، صدقہ کرے تے سونے انداز دے نال، خیرات کرے تے سونے انداز دے نال، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، بندے دا عمل سونا ہونا چاہیے۔ حضرات گرامی جتنا عمل سونا ہوئے گا اتنا اجر بھی سونا ہوئے گا۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے بندہ فوت ہو گیا، مرن تو بعد قبر اندر چلا گیا، اچانک ایک بڑی سونی صورت والا، بڑے سونے چہرے والا اس دے قریب آ جاندا ہے، آ کر کے سوال کردا ہے، دس مینوں پہچانے ہے کہ نہیں پہچانے آ؟ اے کہندا میں نہیں پہچانے آ، تیری میری پہلے ملاقات ہی نہیں ہے، تیرا میرا پہلے تعارف ہی نہیں ہے، بتلا تو کون ہے، تیرا تعارف کی ہے، تیری پہچان کی ہے؟ حضرات گرامی ہے، سونے
سونی صورت والا بول کر کے کہندا ہے بندے آپ پریشان ہون دی لوڑ نہیں ہے، غم کرن دی لوڑ نہیں ہے، میں تیرے او والے سونے اعمال جڑے دنیا تے تو اللہ پاک نو راضی کرن واسطے کردا رہیا جویں دے عمل سونے کردا رہیا اج اللہ نے تیرے اعمال نو بھی شکل اونی سونی عطا کر دیتی ہے۔ فرمایا جویں دے عمل سونے کردا رہیا اللہ پاک نے شکل بھی اونی سونی عطا کر دیتی۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ حضرات گرامی تو جو فرماندے جانا سونے عمال کیجئے اللہ نو راضی کرن واسطے ایک ایک عمل خوبصورت انداز دے نال کیجئے، ہر عمل انج کرو جویں زندگی دا آخری عمل ہوندا ہے۔ حضرات گرامی نماز انج پڑھو جویں زندگی دی آخری نماز پہ پڑھ دے جے، جتنا عمل سونا ہوئے گا اتنا اجر بھی سونا ہوئے گا۔ ایک دن میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے آسمان تو جبریل امین آئے، آ کر کے میرے پیغمبر نو عرضہ کرن لگے اللہ دے رسول ابھی تواڈے پاس ایک خاتون آئے گی، آ کر کے تواڈے واسطے کھانا لے کر کے آئے گی، تواڈے واسطے پانی لے کر کے آئے گی، تواڈے کھان پین دا سامان لے کر کے آئے گی۔ سونیا جدو خاتون آ جائے انہوں رب دا سلام بھی کے آجے نال اللہ پاک دے پیغام بھی دے دے آجے۔ حضرات گرامی نبی علیہ السلام فرمان دے نے کی پیغام ہے، فرما اللہ پاک نے اس خاتون واسطے ایک ہی موتی نو تراش کر کے ایک خوبصورت محل تعمیر کیتا ہے نا، ایک خوبصورت جنت دے اندر محل تعمیر فرمایا۔ حضرات اندازہ لگائیے محل کتنا خوبصورت ہوئے گا جس دے اندر ستون بھی نہیں ہے، جس دے اندر پلر بھی نہیں ہے، ایک ہی موتی نو تراش کر کے اللہ پاک نے محل تعمیر فرمایا۔ فرمایا خوبصورتی دا اے عالم میں لیکن ان دے نال نال اس محل دی خوبی کی ہے، فرمایا لا صخب فیہ ولا نصب، ان دے اندر شور بھی نہیں ہوئے گا، ان دے اندر تھکاوٹ بھی نہیں ہوئے گی، بڑا سکون والا محل ہوئے گا جڑا اللہ پاک نے اس خاتون نو عطا کرنا۔ جبریل امین میرے پیغمبر نو پیغام دے کر کے تشریف لے گئے۔ حضرات گرامی حضور دا کھانا لے کر کے آئیا کون؟ میرے پیغمبر دی زوجہ محترمہ اما جان اما جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ السلام فرمانے لگے خدیجہ ابھی ابھی میرے کو جبریل امین آئے نے، آ کر کے عرضہ کرن لگے تواڈے پاس ایک خاتون آئے گی، تواڈا کھانا لے کر کے آئے گی، نالے سلام دے دے آجے، نال اللہ پاک دا پیغام دے دے آجے۔ اللہ پاک نے ایک ہی موتی نو تراش کر کے اتنا بڑا محل عطا کرنا ہے، نال اس محل دی خوبی کی ہے لا صخب فیہ ولا نصب، ان دے اندر شور بھی نہیں ہوئے گا، ان دے اندر تھکاوٹ بھی نہیں ہوئے گی۔ امام سہیلی رحمہ اللہ اس حدیث نو بیان کرن تو بعد فرمان دینے لوگوں جان دے جے اللہ پاک نے خدیجہ نو اے عظمت شان اور مقام کیوں عطا کیتا؟ خدیجہ دنیا تے میرے پیغمبر دے سکون دا خیال رکھیا کر دیا سی، خدیجہ میرے پیغمبر دے آرام دا خیال رکھیا کر دیا سی، اینا دنیا تے میرے پیغمبر دے سکون دا خیال رکھے آئے اللہ پاک نے خدیجہ نو جنتاں دا سکون عطا فرما چھڑے آئے۔ جنہ عمل سونا ہوئے گا اتنا اجر بھی سونا ہوئے گا۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل
فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ حضرات گرامی بات طویل نہ ہو جائے، عمل دا ایک پیغام دینا چاہنا، بات اختصار والے کر کے آئیے، آخری حدیث سناوا تے بات نو مکمل کراؤ۔ نبی علیہ السلام تے قرآن پاک اترے آؤ، قرآن پاک دی سورت سورۃ الکہف، اس سورت نو جو حضرات گرامی جمعے والے دن پہلی رکعت دی اندر سورہ سجدہ دی اسی تلاوت کرنے آؤ، نماز فجر دی اندر نبی علیہ السلام تلاوت کر دے سورہ سجدہ دی، اس سورہ سجدہ دی اندر اللہ پاک نے اعلان فرمایا اپنے ایمان والے بندیاں دیا نشانیاں، ایمان والے بندیاں دیا عظمتاں بیان کیتیاں نے، فرمایا میرے مومن بندے کون نے؟ تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ فرمایا میرے ایمان والے بندے کون نے؟ ادھی ادھی رات اٹھ کر کے بستریاں تو اتر کر کے مصلی تے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ دینے۔ حضرات گرامی انہوں بندہ کوئی دیکھن والا نہیں ہے، رات دی تاریکی اندر اس بندے نے نماز کیوں پڑھی ہے؟ انہوں کوئی بندہ دیکھن والا نہیں ہے، بلکہ منو حضور دی حدیث یاد آئی، آپ فرماندے نے ایک بندہ سفر تے جا رہے ہے، اپنے قافلے والے دے نال جا رہے ہے، کی ہویا کہ سارے قافلے والے آرام کرن لگ پیندے نے، یہ بندہ بھی قافلے والے دے نال لیٹ گیا، سوندا نہیں ہے، اکھاں بند کر لیاں نے تاکہ قافلے والے دیکھ کر کے محسوس کرن اے بندہ سو رہے ہے، انہیں صرف اپنی اکھیں بند کیتیاں نے، جدو اس نو محسوس ہویا سارے قافلے والے سو گئے نے۔ حضرات گرامی یہ سفر دیاں تھکاوٹاں نہیں ویندا، سفر دیاں سہولتاں نہیں ویندا، اپنے آرام دا خیال نہیں کردا، بلکہ اٹھ کر کے مصلی تے کھڑا ہو جاندا ہے، اللہ دے سامنے رونا شروع کر دیندا ہے، اللہ دے سامنے گڑ گڑانا شروع کر دیندہ ہے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے یہ مصلی تے کھڑا ہو کے اللہ دے سامنے رو رہا ہوندہ ہے، اللہ دے سامنے گڑ گڑا رہا ہوندہ ہے، یہ گڑ گڑا رہا ہوندہ ہے، اللہ اندے وال وے کے مسکرا رہا ہوندہ ہے، مالک اندے وال وے کے مسکرا رہے ہوندے نے۔ کملے دے رہنے والے ہو، اردہ گرد تو آنے والے ہو، جس بندے وال ایک واری کائنات در اب دیکھ کر کے مسکرا دوے، یہ کوئی معمولی انعام نہیں۔ میری سرکار فرماندے نے اس بندے تے جہنم دیا حرام ہو جایا کر دیئے، بندہ اٹھے انہوں ویکن والا کوئی نہیں ہے، انہوں پہچانن والا کوئی نہیں۔ تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ حضرات گرامی بندے دی صفت کائنات دے رب نے بیان کی تھی، انہوں کوئی ویکن والا نہیں ہے، انہیں اٹھ کر کے نماز پڑھی، اللہ پاک نو راضی کیتا ہوئی، بڑا سونا عمل کیتا ہوئی۔ حضرات جویندہ عمل سونا ہوئی، اویندہ اجر سونا ہوئی۔ اللہ پاک نے اگلی آیت دی اندر اجر بھی بیان کر دیتا، فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ فرمایا اے اٹھے آؤ، انہوں اندی ماں نے بھی نہیں دیکھے آؤ، انہوں اندے باپ نے بھی نہیں دیکھے آؤ، اندے بی بی بچیاں نے بھی نہیں دیکھے آؤ، رات دی تاریکی اندر اٹھے آؤ، محلے والیاں نے بھی نہیں دیکھے آؤ، دوست احباب نے بھی دیکھے آؤ، دوست احباب نے بھی نہیں دیکھے آؤ، صرف مالک انہوں دیکھ رہے ہیں، دنیا دی کوئی آنکھ نہیں دیکھ رہی۔ فرمایا بندے آپ تو انہا سونا عمل کیتا ہوئی، تیرے عمل نو
دنیا دی کسے آنکھ نے ویکھیا نہیں ہے۔ سونے دا اجر کنا سونا ہے، جدو تم میری جنت اندر جائیں گا میں تینوں او نعمتاں عطا کرانگا جڑیاں نعمتاں بھی دنیا دی کسے آنکھ نے ویکھیاں نہیں ہون گیاں۔ پر میں تینوں نماز پڑھدیاں کسے نہیں ویکھیا، نعمتاں بھی اوہی ملن گیا جڑیاں دنیا دی کسے آنکھ نے ویکھیاں نہیں ہون گیا۔ حضرات جنہ عمل سونا ہوندا ہے اللہ پاک نے اجر بھی اتنا سونا رکھے ہے۔ اللہ سانو سونے عمال کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم